نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت، سب سے بڑا رول، سب سے بڑا کردار کہ آپ نے تربیت فرما دی اس معاشرے کی جو لڑائیوں میں مشہور تھے، تعصب میں مشہور تھے، جہالت میں ضرب المثل تھے، اور لا علمی کا یہ عالم تھا کہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ عورتوں کے حقوق سے واقف نہیں، مردوں کے حقوق کا پتہ نہیں، بچوں کے حقوق کی پہچان کوئی نہیں۔ ایسے معاشرے کو ایسا تربیت یافتہ بنا دیا کہ اللہ کو اعلان کرنا پڑا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے جنتی ہیں۔ اللہ کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور حال ان کا یہ ہے کہ بچی کو دفن کر دیتے ہیں، زندہ درگور کر دیتے ہیں اور اپنا والد کرتے ہیں۔ حال ان کا یہ ہے پانی پینے پلانے پر جھگڑا ہے تو 50 سال جاری ہے۔ حال ان کا یہ ہے کہ ننگے طواف کر رہے ہیں۔ حال ان کا یہ ہے کہ جہالت کی آخری سیڑھی پر کھڑے ہیں۔ ایسے معاشرے کو تربیت یافتہ کر دیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کی تربیت کر دی، کمال کی، سبحان اللہ۔ بچیوں کی تربیت کر دی، عورتوں کی تو کیا کہنے، اور مردوں کی تربیت کر دی تو صفات اللہ نے کر دی کہ وہ جنتی لوگ ہیں سارے۔ کیا وجہ تھی؟ کون سی یونیورسٹی میں؟ ہارورڈ یونیورسٹی میں داخل ہوئے صحابہ کرام؟ نہیں۔ ٹوکیو یونیورسٹی میں گئے صحابہ کرام؟ نہیں۔ سڈنی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا؟ نہیں۔ کیا آکسفورڈ کے فارغ ہوئے؟ نہیں۔ محمدن یونیورسٹی کے فارغ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی تھی، وہ تھی اصحاب صفہ، وہ تھی مسجد نبوی۔ اس کے کمال دیکھیے کہ اللہ کو اعلان کرنا پڑا کہ سارے جنتی ہیں، سارے بخشے بشائے ہیں، سارے اللہ کے قرب والے مقربین ہیں، سارے اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور سب کے حال یہ ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ قیامت تک نہ سورج دیکھ سکے گا، نہ آسمان دیکھ سکے گا، نہ زمین کو ایسی ہستیاں میسر ہوں گی جو ہستیاں وہ تھیں۔ تو فرق کیا تھا؟ فرق آج وہ ایک ہی کالج تھا یا ایک ہی یونیورسٹی تھی یا ایک ہی مدرسہ تھا، اور آج ہر گلی میں مدرسہ، ہر گلی میں اسکول ہے، ہر محلے میں کالج ہے، ہر شہر میں کئی یونیورسٹی ہیں، اور حال یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کا ڈھیر ہے، کالجوں کا ڈھیر ہے، ڈگریوں کا ڈھیر ہے، تربیت زیرو ہے۔ نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، اور نہ اولاد کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ پڑوسیوں کا پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں کا پتہ ہے، نہ معاشرے کا پتہ ہے، نہ سوسائٹی کا علم ہے، اور بربادی تباہی مقدر ہے کہ دنیا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا تو گئی سو گئی، آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ پر کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے، آپ نے کسی بھی معاشرے کے کسی فرد کو ڈیگریڈ نہیں کیا۔ ہمارے تو بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ بچہ وزن نہیں اٹھا سکتا، یہ بچہ جاگ نہیں سکتا، یہ بچہ نماز کے لیے صبح اٹھ نہیں سکتا، اور ہم جب یہ تربیت کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، تو اس کے ذہن میں بھی آ جا سکتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، سب سے بڑا ناکامی کا پوائنٹ ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں کر سکتا، واقعی نہیں کر، جب ہم کہتے ہیں کر سکتا ہے تو بچہ کرتا ہے۔ دیکھیں تربیت کا سب سے بنیادی پہلو کیا ہے کہ وہ جس منصب پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی منصب کا اس کو پروٹوکول دینا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی سردار ہیں کون؟ حسن حسین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کندھے پر بھی تو بٹھایا ہے، پروٹوکول بھی تو دیا ہے۔ آپ نے ممبر کو چھوڑ کر ان کے لیے ہاتھ بھی لمبے کیے ہیں، ممبر کو مختصر کر کے بیان کو چھوڑ کر ان کو استقبال بھی ان کا کیا ہے۔ تو یہ جنتی پروٹوکول تھا کہ جس درجے کا آپ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اسی درجے کا پروٹوکول دینا شروع کر دیں، اسی درجے کا اسی کو سمجھنا شروع کر دیں، وہی وی آئی پی آپ وہ بنائے دیں ان کو، تو ان کے ذہنوں میں وہی چیز آ جائے گی۔ آپ ان کو والدین کے فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے اپنے والدین کو سر پر بٹھا دیں، ان کے سامنے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے سامنے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کے سامنے اپنے والدین کی وہ کریں کہ وہ بچے بھی کچھ حاصل کریں۔ دیکھیں بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ میں نے مسجد نبی میں ایک دیکھا عربی کو، عربی آ گیا، اس نے آتے ہی قرآن اٹھا لیا،
اس کا معصوم سا بچہ تھا، اس نے بھی قرآن اٹھا لیا، اس نے تلاوت شروع کر دی، بچے نے بھی تلاوت شروع کر دی مسجد نبوی میں۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد قرآن نے رکھ دیا، بچے نے بھی رکھ دیا، کچھ نہیں بولا اس عربی نے۔ اس نے نماز شروع کر دی، بچے نے بھی نماز شروع کر دی۔ اب اس نے ایک زنجیر سی باندھی ہوئی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، بچے کے ہاتھ میں اور ان کے بھی ہاتھ میں بھی ہے، اس کو باندھا ہوا ہے، معصوم سا بچہ ہے تاکہ ادھر ادھر نہ بھاگے۔ عرب کرتے ہیں۔ اب نماز میں سلام پھیرا تو اس نے درود شریف شروع کر دیا یا کوئی ذکر شروع کر دیا، بچے نے بھی وہی کر دیا۔ یعنی 3 قسم کی باتیں کی عربی نے، اور ساتھ معصوم بچہ تینوں قسم کی باتیں اس کو دیکھ کر کرتا رہا۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، کہ ہم تو ہمارا قول کچھ اور ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہے، ہمارا کردار کچھ اور ہے، ہماری گفتار کچھ اور ہے، لیکن عرب ہمارے ہم سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں، ہم سے زیادہ اصلاح یافتہ ہیں، ہم سے زیادہ اچھائی پر مبنی معاشرہ ہے ان کا، بھلائی پر مبنی معاشرہ ہے، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہمارا المیہ الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے، ہماری تربیت زیرو ہے۔ ہماری تربیت کون کر رہا ہے؟ اسٹار کر رہے ہیں، فلم اسٹار، ڈرامہ اسٹار، ٹی وی اسٹار، گانے والا اسٹار، وہ جس کو میراثی کہتے تھے وہی تربیت کر رہے ہیں ہماری بچوں کی، ہمارے بچوں کی۔ تو میراثی پر نہیں آئے گا، علم نہیں آئے گا، کردار نہیں آئے گا، گفتار نہیں آئے گا، پھر ہوں گے بھی وہی میراثی پیدا ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت کو چھوڑ دیا ہے۔ علم بہت ہے، کالج بہت ہیں، ڈگری، کیا آپ نے کبھی سنا تھا اس سے پہلے 100 سال پہلے وہ ایم بی اے سنا تھا؟ کبھی سی اے سنا تھا 100 سال پہلے؟ کبھی سنا تھا آپ نے ڈگری کوئی ایسے؟ کبھی سنی تھی اتنی یونیورسٹیاں؟ کبھی سنتی